کوفہ کی فضا میں وہ گھڑی سحر طاری تھی۔ اذان صبح کی صدائیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں، اور شہر کوفہ کے در و دیوار ایک عجیب سکون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسجد میں حضرت علی علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، آپ کی نظریں ایک نوجوان پر ٹھہر گئیں جو اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں رہتا تھا، جنگوں میں ہمرکاب بھی رہا تھا، اور اب کوفہ ہی میں ایک قبیلے کی خاتون سے شادی کر کے آباد ہو چکا تھا۔ حضرت نے نرمی مگر یقین کے ساتھ اس سے فرمایا، اے نوجوان، فلاں محلہ میں جاؤ، وہاں ایک مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک مرد اور عورت آپس میں بلند آواز میں جھگڑ رہے ہوں گے، انہیں میرے پاس فوراً لے آنا۔ نوجوان نے تعظیماً سر جھکایا اور روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو واقعی ایک عجیب منظر اس کا منتظر تھا۔ ایک مرد اور عورت زبردست جھگڑے میں مصروف تھے، چیخ و پکار سن کر لوگ بھی جمع ہو رہے تھے۔ نوجوان نے دونوں کو فوراً اپنے ساتھ لیا اور حضرت علی علیہ السلام کے حضور حاضر ہوا۔ حضرت نے دونوں کو غور سے دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے سوال کیا، کیا مسئلہ ہے؟ کس وجہ سے تم دونوں یوں جھگڑ رہے ہو؟ نوجوان مرد نے جھجکتے ہوئے کہا، یا امیر المؤمنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جب تنہائی کا وقت آیا، نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ میں راتوں رات اسے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتا تھا، اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے اور چند لمحے غور سے ان دونوں کو دیکھا، پھر بلند آواز سے فرمایا، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا فیصلہ عام مجمع میں ممکن نہیں، تمام لوگ باہر چلے جائیں۔ لوگوں نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی۔ اب صرف حضرت علی علیہ السلام، وہ عورت اور نوجوان مرد اندر رہ گئے۔ فضا میں ایک سنجیدہ خاموشی پھیل گئی۔ حضرت نے عورت کی طرف دیکھا اور نرمی سے فرمایا، کیا تم اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ عورت نے حیرانی سے جواب دیا، نہیں مولا، میں اسے نہیں جانتی۔ حضرت نے سنجیدگی سے پوچھا، اگر میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں تو کیا انکار کرو گی؟ عورت نے باادب جواب دیا، نہیں حضور، اگر آپ فرمائیں گے تو مجھے یقین ہوگا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے نہایت نرم مگر اثر انگیز لہجے میں کہنا شروع کیا، تم فلاں شخص کی بیٹی ہو، تمہیں ایک چچا زاد بھائی سے محبت تھی اور وہ بھی تم سے محبت کرتا تھا، مگر تمہارے والد نے تمہاری شادی اس سے کرنے سے انکار کر دیا اور اس نوجوان کو تم سے اتنا دور کر دیا کہ تم دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ ایک دن تم کسی کام کے لیے گھر سے نکلی تو وہی نوجوان اچانک تمہارے سامنے آ گیا اور تمہیں بدکاری پر مجبور کر دیا۔ تم حاملہ ہو گئیں، تم نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی لیکن باپ سے چھپایا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو تم نے ماں کے مشورے سے اسے ایک کپڑے میں لپیٹا اور گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ وہاں ایک کتا آیا اور اس بچے کو سونگھنے لگا۔ تمہیں غصہ آیا، تم نے ایک پتھر اٹھا کر کتے پر مارا، مگر وہ پتھر بچے کے سر پر لگا اور اس کا سر زخمی ہو گیا۔ تم دوڑی، بچے کو اٹھایا، تمہاری ماں نے اس کے زخم پر پٹی باندھی اور تم دونوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت چند لمحے خاموش ہوئے، پھر فرمایا، اس وقت تم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے میرے رب، تو ہی امانت کا محافظ ہے، میری اس امانت کی حفاظت فرما۔ یہ سنتے ہی عورت کا چہرہ سفید ہو گیا، آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اور وہ سسکیاں بھرنے لگی، پھر رو کر کہنے لگی، حضور، جو کچھ آپ نے فرمایا سب سچ ہے، مگر یہ راز تو بس مجھے اور میری ماں کو ہی معلوم تھا۔ حضرت نے فرمایا، مجھے میرا رب یہ علم عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت نے نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، اپنے سر سے کپڑا ہٹا دو۔ نوجوان نے ادب سے اپنا عمامہ ہٹایا تو اس کے سر پر ایک پرانا مگر واضح زخم کا نشان نمایاں ہو گیا۔ حضرت نے نہایت وقار سے فرمایا، اے عورت، یہ وہی بچہ ہے جسے تم نے گندگی پر پھینکا تھا اور جس کے سر پر وہی پتھر لگا تھا، یہ تمہارا بیٹا ہے، اور اے نوجوان، یہ تمہاری ماں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عورت پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نوجوان حیرت و بے یقینی سے عورت کو دیکھتا رہا۔ فضا میں سناٹا چھا گیا، صرف عورت کے آنسوؤں کی آواز تھی اور حضرت علی علیہ السلام کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا، اللہ نے تم دونوں کو ایک کبیرہ گناہ سے بچا لیا۔ تمہاری نیت میں کوئی بدنیتی نہ تھی اور تم نادانی میں ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے، یہ خدا کی قدرت اور اس کی حکمت ہے۔ پھر حضرت نے دونوں کو علیحدہ کر دیا اور نوجوان کی مکمل سرپرستی کا اعلان کیا۔